امیر جماعت اسلامی سینیٹر محترم جناب سراج الحق صاحب. سر السلام علیکم. تھینک یو فار جوائننگ اس. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو میں اسی ہفتے کے آغاز کی طرف لے کے جانا چاہوں گی جب جماعت اسلامی کی جانب سے لانگ مارچ کی کال دی گئی اور اب جبکہ حکومت کے لیے مزید 31 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے. سر فاٹا سے ہی شروع کرتے ہیں. فوج جو ہے وہ فاٹا کو قومی دھارے میں لانے کی مکمل حمایت کرتی ہے, آرمی چیف نے کہا. جب آرمی بھی چاہتی ہے تو پھر حکومت پر دباؤ پریشرز کس کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبائلی علاقوں کا مسئلہ بہت ہی سنجیدہ بھی ہے, اہم بھی ہے, اس لیے کہ 70 سالوں سے یہ علاقہ مکمل طور پر ہر طرح کی سہولیات سے, مراعات سے, حقوق سے محروم ہے. اور یہ ایک علاقہ ہے سرزمین بے عید, جہاں نہ کوئی عدالت ہے, جہاں نہ کوئی نمائندگی ہے, اور نمائندگان ہے بھی قومی اسمبلی میں تو وہ پاکستان کے لیے قانون سازی میں حصہ ادا کر سکتے ہیں, لیکن اپنے قبائلی علاقوں میں کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آرٹیکل 247 کے تحت تمام تر اختیارات قبائلی علاقوں کے صدر پاکستان اور اس کے نمائندہ گورنر کے ساتھ ہے. ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ان کو وہی مراعات اور وہی حقوق دیا جائے جو پاکستان کے دوسرے علاقوں کے لوگوں کو میسر ہے. تو اس میں بھی انصافی کیا ہے. جہاں تک ہمارے لانگ مارچ کا مسئلہ ہے تو ایک طویل عرصے سے ہم مہم چلا رہے ہیں, پھر حکومت نے خود ہی کمیٹی بنائی, پھر خود ہی وعدے کیے, پھر خود ہی اعلانات کیے, قبائل نے اس پر جشن منایا, فائرنگ کیے اور بہت زیادہ خوش ہو گئے, لیکن وقت گزرتا گیا اور حکومت نے کچھ نہیں کیا. تو اس لیے آخر جماعت اسلامی کے تحت خیبر ایجنسی سے ایک احتجاجی جلوس کاروان شروع ہوا اور 3 دنوں میں یہاں پہنچا اسلام آباد, اور اسلام آباد میں یہاں آ کر ایک بار پھر ہم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر 31 دسمبر تک حکومت یہ سب کچھ نہیں کرتی تو پھر ہم اگلا لائحہ عمل اعلان کریں گے. اور لوگوں سے کہا کہ آئندہ اپنی چادر اور خیمے کے ساتھ اسلام آباد آنا پڑے گا, اس لیے کہ لگتا یہ ہے کہ حکومت اس وقت تک کچھ نہیں کرتی جب تک آپ یہاں آ کر پڑاؤ نہ ڈالے, دھرنا نہ دے. تو مسئلہ خود حکومت کے, عوام کا تو نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے مسائل حل ہو, لیکن